السلام علیکم ناظرین، ہم آج ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں جو کلینر اور گرینر پاکستان کے لیے اپنی تمام ڈگریز کے ذریعے، اپنی ریسرچز کے ذریعے کوشش کر رہا ہے کہ اس ملک کے جو بھی انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح حل کیا جائے اپلائیڈ ریسرچ کے تھرو. سو ہیئر وی آر ایٹ دا فیکلٹی آف جیو سائنسز ان پنجاب یونیورسٹی which is one of the leading departments of this certain university with more than 1000 inductions in only one department. Under this faculty 5 مختلف ڈپارٹمنٹس رن کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کتنے انوائرمنٹل چیلنجز کا شکار ہے. اسموگ کا مسئلہ یہاں پر ہے, انوائرمنٹل پولوشن کا مسئلہ یہاں پر ہے, واٹر پولوشن کی اگر بات کریں یا ویسٹ مینجمنٹ کی بات کریں, there are lots of issues around us جس کو ہمیں لگتا ہے کہ ایڈریس نہیں کیا جا رہا. لیکن اس ادارے میں آ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں, کوشش ہو رہی ہے, ریسرچ لیول پہ بھی کوشش ہو رہی ہے, ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی کوشش ہو رہی ہے, آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں. آج کے یہ فریش ایپیسوڈ آپ کے لیے ہم لائے ہیں صرف اور صرف الف ٹی وی. تو آج بات کرتے ہیں ڈین آف جیو سائنسز پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید صاحب سے, جو پنجاب یونیورسٹی کے سینئر موسٹ پروفیسرز میں سے بھی ہیں اور اپلائیڈ ریسرچ پہ اپنا فرم بلیف رکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے لیے بہت سی کوششیں کر رہے ہیں. ہم آج جانیں گے ان سے ان کی جرنی کے بارے میں اور اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جو کہ اس ایک فیکلٹی کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. السلام علیکم سر. جی السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج وقت دیا. آئی مسٹ سے کہ یو آر ون آف دا بزیسٹ پروفیسرز آف پنجاب یونیورسٹی, جیسے کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا بھی ہے. سر آپ کا ڈپارٹمنٹ یا اب جو کہ فیکلٹی کی شکل اختیار کر گیا ہے, ریسٹرکچرنگ کے بعد اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ فیکلٹی بنا؟ نہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ بیسیکلی میں تھوڑا سا کلیئر کروں کہ ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے جو یونیورسٹی میں ہوتا ہے ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے. جی. ڈپارٹمنٹ کو جب اپ گریڈ کرتے ہیں تو وہ انسٹیٹیوٹ بن جاتا ہے اور انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ ڈائریکٹر ہوتا ہے. بالکل ایسے. انسٹیٹیوٹ بھی جب پھل پھول جاتا ہے تو پھر اس کو ہم اسکول یا کالج کا ذریعہ. تو یہ کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز ہوا. جی جی. اور کالج کا جو ہیڈ ہے وہ پرنسپل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کنسٹیٹیوٹڈ کالجز ہیں جو پنجاب یونیورسٹی کے, جیسے لا کالج ہے, اورونٹل کالج ہے, جی جی, ہیلے کالج, اس طرح کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز. اور پھر اس کے بعد فیکلٹی میں 5 سے 6 ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ آتے ہیں. بیسیکلی یہ پہلے فیکلٹی آف سائنسز کے انڈر تھا. تو ریسٹرکچرنگ کے بعد صرف فیکلٹی چینج ہوئی ہے, باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ وہی رہے ہیں, اور نہ ہی اسی سے کوئی فائنینشیل برڈن بنا ہے. کیونکہ یہ بڑی ایک متھ چل رہی ہے کہ جی ریسٹرکچرنگ ہوئی تو پنجاب یونیورسٹی میں فائنینشیل برڈن آ گیا, لیکن ہماری فیکلٹی کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن اب یہ فیکلٹی آف جیو سائنسز میں 5 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے. ایز اے پرنسپل میں کالج کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور ایز اے ڈین فیکلٹی آف جیو سائنسز, جیولوجی, جیوگرافی, کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز, سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ریسرچ اور GIS سینٹر. تو یہ 5 جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ اس فیکلٹی کے اندر آ رہے ہیں. یہ بہت اب ریلیونٹ ہو گئے نا سارے, ایک دوسرے سے انٹر ڈسپلنری اپروچ بھی ہے, اور ساتھ میں اسٹوڈنٹس کی بھی اگر انٹریکشن ہو, فیکلٹی کی بھی اوور لیپنگ ہو, تو وہ زیادہ میرے خیال میں یوزفل بھی رہتا ہوگا اور پروگریسو ایک اپروچ ہے. دیکھیں اس کے اندر ایک یہ فیکلٹی آف جیو سائنسز بننے سے ایک یہ فائدہ ہوا کہ اس کے اندر جو ہمارے کامن کورسز تھے وہ اب اکٹھے اسٹوڈنٹ پڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہماری GIS لیب ہے, کیونکہ لیب کا انفراسٹرکچر بہت مہنگا ہوتا ہے, ہمارے پاس اب جو سافٹ ویئر ہیں وہ ڈالرز کے اندر آتے ہیں, کئی $1000 کے سافٹ ویئر ہیں. تو وہ اس لیب کو اب پوری فیکلٹی کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. بالکل. اور اسی طرح کمپیوٹرز ہیں, اب کمپیوٹر لیب ہمارے پاس GIS سینٹر میں موجود ہے, کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں موجود ہے. تو وہ ایک کامن ایسٹ کے طور پر اسٹوڈنٹس وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. دیٹس اے ونڈرفل اپروچ سر. اور یہ جو جس کیمپس میں ابھی ہم موجود ہیں وہیں پہ یہ 5 ڈپارٹمنٹ رن کر رہے ہیں؟ جی یہی اپنا ہے کہ نیو کیمپس کے اندر یہ 5 ہیں, اس لیے ان کے اب میری کوشش ہے کہ اگلے سیشن سے ہم کچھ
اس طرح کے ٹائم ٹیبل بھی بنائیں کہ ایک بڑی کلاس جس کے اندر سے، کیونکہ ابھی تو ہماری کلاس کی جو تعداد ہے وہ 40 کے قریب ہوتی ہے جی، وہ جو HEC ریکمینڈڈ ہے. لیکن میرا یہ ہے کہ ہم جو کامن کورسز ہیں جیسے BS کے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، اس میں انگلش ہے، اسلامیت ہے، قرآن کلاس ہے، جس میں پریکٹیکل انوالو نہیں، تو اس کے لیے اگر ہم 5 فیکلٹیز یا 5 نہ بھی ہوں تو 3 ڈپارٹمنٹس کو اکٹھا کر کے 200 سے 250 کی ایک کلاس اگر ایک بنائی جائے، ٹو سیو دا ٹائم اینڈ انرجی ٹائم اور جو ہمارے فنانسز سیو ہوں گے، بالکل، کیونکہ ایک ہی ٹیچر ہے وہ ایک ہی لیکچر 4 دفعہ دے رہا ہے، 4 دفعہ دے رہا ہے، تو اس کی انرجی تو ویسٹ ہو رہی ہے نا. اور 4 دفعہ میں 40 اسٹوڈنٹس کے گروپ بنا لیں، تو اگر 250 اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے اور وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے تو یہ ایک نئی چیز ہم ایک لیکچر ہال میں فٹ ان کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی سر. اتنی بیسکلی وٹ آئی واز لوکنگ ایٹ یور پروفائل، اور اس کے علاوہ جو ابھی تھوڑی سی پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ ماشاء اللہ آپ کی جو پروڈکشن آف اسٹوڈنٹس اینڈ ریسرچرز از میسو، اور وہ ڈائریکٹلی مارکیٹ میں انڈیوس بھی ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کا جو ایک تو تھوڑا سا اوور ویو دیجیے، پھر میں آپ کے کینیڈا کے ایکسپیرینس پہ بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں اس کے اندر یہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پر کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں ہمارے پاس 5 ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، 5 ڈگری پروگرام چل رہے ہیں. اور اب آپ حیران ہوں گی کہ اگر جو عام ایک شہری ہے وہ کہتا ہے اچھا جی انوائرمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ ٹورزم اور یہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ والے اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ یہ بھی اسی کا پارٹ ہے. جی دیٹس ونڈرفل. تو یہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ابھی ٹورزم کے اوپر ابھی ہم نے 2 دن پہلے منڈے والے دن انٹرنیشنل فوڈ ڈے سیلیبریٹ کیا. ونڈرفل جی. ٹھیک ہے جی. شیف ڈے اپنا بھی انٹرنیشنل تھا، یہ ورلڈ فوڈ ڈے پوری دنیا میں منایا گیا. ہم نے اپنے اس کالج میں ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس نے سٹالز لگائے، اپنی فوڈ تیار کی، اور انٹرپرینورشپ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کے اندر جو مین چیز کی، ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ ریسورسز پرووائڈ کیے، کچھ سٹال دیے، چیزیں دیں، اور ان کو کہا کہ یہ والی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کو ریسورسز ہیں جی، باقی اب آپ فرض کریں کہ آپ نے اپنا ایک ریسٹورنٹ ہوٹل کھولنا ہے، سٹال کھولنا ہے، کھوکھا کھولنا ہے، تو اب آپ اپنی چیزیں بنائیں اور اسے بیچیں. ریئل ٹائم سچویشن. ریئل ٹائم جی. اور الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پہ 26 سٹال لگے. اچھا. اور 26 کے 26 کو، اور اس کے لیے ان کی خود ان چیزیں بھی تیار کی، کچھ مارکیٹ سے لے کر جس کو ٹریڈنگ کہتے ہیں وہ بھی کیا. اور اس کے لیے میں نے ججز میں جو اس وقت لاہور کی سب سے بڑی چین ہے اسپائس بازار، یمز، ان کے جو CEO ہیں چودھری نثار، اچھا ڈائریکٹلی آپ نے لنک کیا انڈسٹری کے ساتھ، ان کو بلوایا. اچھا. اور جو مسعود علی خان ہیں جو MD رہے ہیں ٹورزم کے اور انگلش ٹی ہاؤس کے مالک بھی ہیں، وہ آئے دونوں. اور انہوں نے یہاں پہ کوئی 6 گھنٹے سپینڈ کیے اور 10 انٹرنشپ وہ آفر کر کے گئے ان بچوں کو. اچھا، ویری نائس. تو یہ وہ انٹرپرینورشپ کا جو کنسیپٹ تھا کہ مارکیٹ میں ہمارے اسٹوڈنٹس کا لنک کیسے ہوگا، یہ ہم نے کروایا. اور کوئی ایسا سٹال نہیں تھا جس نے 2 سے 3 ہزار پروفٹ نہ کمایا ہو. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ویری انکریجنگ فار اسٹوڈنٹس. اچھا جی. اب انوائرمنٹ کو یہ لنک کیسے کرتا ہے؟ جی جی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ ٹورسٹ جائے گا، ہاں، جہاں پہ اپنا آپ کی ہیومن پاپولیشن بڑھے گی، وہاں پہ انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی جی. اچھا، اب اس انوائرمنٹ کو خراب اگر ہو رہی ہے تو ایک انوائرمنٹلسٹ ہی بتا سکتا ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ایکو ٹورزم کے سبجیکٹس ہیں وہ ہم پڑھاتے ہیں. اور جو ہمارے پاس ٹورزم کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم انوائرمنٹ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ٹورسٹ آ رہا ہے، ٹورسٹ پلیسز پہ لے کے جانا ہے، وہاں پہ انوائرمنٹ کو ٹھیک کیسے رکھنا ہے. جی جی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو لنک کر رہے ہیں. جی سر، یہ بہت کنٹمپریری ریسرچز ہیں کیونکہ کنٹمپریری چیلنجز بھی ہیں اور گلوبلی ہیں. اٹس ناٹ اونلی پاکستان پرابلم. ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا، پھر
ٹوٹل گلوب میں ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں انوائرمنٹ کے حساب سے خاص طور پہ. تو آپ کا کیونکہ اپنی ڈگری کینیڈا سے ہے وچ از ونڈرفل, میں اس کو اسٹڈی کری تھی, اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن آپ کی جو فیکلٹی ہے کچھ ایسا ہے کہ فارن کوالیفائڈ ہیں, کیونکہ یہ تو ہمیں باہر سے بھی لنکڈ ہونا پڑے گا اس کے لیے سولوشنس کے لیے. الحمدللہ جی کہ بھئی میری اپنی ماسٹرز بھی اور پی ایچ ڈی بھی کینیڈا سے ہے. ہمارے پاس 70% جو فیکلٹی ہے وہ سارے فارن ٹرینڈ ہیں. That's wonderful. ٹھیک ہے جی. ایچ سی اسکالرشپ سے کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس گئے تھے, وہ کر آئے تو ایز اے فیکلٹی یہاں پہ ریکروٹ ہو گئے. اچھا, اور اسی طرح ہم نے پھر انڈیجنس اسکالرشپ کو پروموٹ کیا. ہاں جی. اور جو فارن فیکلٹی سے ہم نے ٹریننگ لی تھی اس کو پاکستان پہ امپلیمنٹ کیا. اینڈ دیٹ از کالڈ دی ٹرانسفر آف نالج. آف کورس. جب تک ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اینڈ ٹرانسفر آف نالج نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کرے گا. بالکل. اور الحمدللہ اس وقت میرے اپنے 40 اسٹوڈنٹ ہیں جو میرے ساتھ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. ونڈرفل سر. ٹھیک ہے جی. اور آپ بتا رہے تھے کہ 100 پی ایچ ڈیز پروڈیوس کر چکا ہے. اور ٹوٹل ہمارے کالج اس وقت 100 پی ایچ ڈی پروڈیوس کر چکا ہے, نوٹیفائڈ کر چکا ہے ودن 22 ایئرس. تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ کہ جس نے 20-22 سال میں 100 پی ایچ ڈی نوٹیفائڈ کی, اور وہی ہمارے اسٹوڈنٹ اس وقت انڈسٹری میں موجود ہیں. بالکل. جو کہ ہمارے ساتھ لنکیج اس کو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک یعنی آپ نے ایلومنائز کے بھی, جیسے کہ میں دیکھتی ہوں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں, دے گیٹ ان ٹچ ود ایلومنائز اور ان سے ایک فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں, لنکس بھی ڈیولپ کرتے ہیں. تو ہم نے الومنائی ایسوسیٹ یہاں پہ بنائی ہے, اور ہمارے پاس باقاعدہ الومنائی کا آفس ہے اس کالج کے اندر, جہاں پہ جو پریزیڈنٹ اور سیکرٹری مہینے میں ایک میٹنگ کرتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنی ریسرچ اس وقت کروا رہے ہیں وہ ساری اپلائیڈ ریسرچ. بالکل صحیح. وہی الومنائی جو ہمارے 3 سے 4 ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس وقت سینچری پیپر مل کے اندر کام کر رہے ہیں اور بڑی اچھی پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, ونڈرفل. انہوں نے ہمیں کہا کہ جی یہ ایک پرابلم آ رہا ہے, اس کے اوپر آپ, پوری دنیا میں ہوتا یہی ہے کہ یونیورسٹیز کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ انڈسٹری اپنا پرابلم لے کر آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یونیورسٹی کے پاس کہ جی ہمارا یہ پرابلم ہے, اس کا سلوشن نکالیں. ایز اے ریسرچرز, ایز اے سائنٹسٹ اس پہ ہمیں آپ سلوشن دیں تاکہ ہمارا R&D اس کے اوپر کام کرے. اور آپ ہم تو ابھی اسموک کا اتنا بڑا جو 2015 سے کام چل رہا ہے, اور سب سے آپ دیکھا ہوگا کہ یہی اکتوبر, نومبر, دسمبر میں دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے فصلوں کو جلانا نہیں. اچھا, فصلوں کو نہیں جلا رہے, لیکن وہ جو ایگریکلچر ویسٹ ہے اسے کہاں لے کے جائیں. بالکل صحیح ہے. ہم نے یہ پھر اس پہ کیا کہ اس ایگریکلچر ویسٹ کو ہم نے کہا جی اس کو یوز کریں اچھے پرپسز کے لیے. تو اس ایگریکلچر ویسٹ سے ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے. وی آر تھینکفل کہ ہم نے وہاں پہ اس کو پریزنٹ کیا, انہوں نے اس کی فنڈنگ کی, اور ہم نے اپنی لیب کے اندر 2 سال کی یہ اپلائیڈ ریسرچ کرواتے ہوئے ایگری ویسٹ سے گتا اور کاغذ تیار کر دیا. ویری نائس, ویری نائس. تو الحمدللہ اب ہم MOU ڈفرینٹ جو پیپر انڈسٹری ہے اس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ نان ووڈ پیپر ہے. اوکے, گریٹ. درختوں کو جتنی بھی دنیا میں پیپر بنایا جا رہا ہے وہ درختوں کو کاٹ کے بنایا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. ہم نے درختوں والا وہ نہیں لیا, ہم نے ایگریکلچر ویسٹ جو ہے, جو گندم کے, کپاس کی جو ویسٹ ہے جسے آگ لگاتے ہیں, اس کو اکٹھا کر کے اس سے یہ چیز ملٹیپل سولوشنز دے رہے ہیں آپ. چلیں ان ملٹیپل سولوشنز کی طرف دوبارہ سے آئیں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, اب ہم بات کرتے ہیں اس ملٹیپل سولوشنز کی طرف فردر ہم جائیں گے. ایک تو مجھے مزہ بڑا آ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا فیوچر کچھ سیکیور ہاتھوں میں ہے. اگر اتنے سارے اسٹوڈنٹس یہاں پر انرولڈ ہیں, جیسے کہ 1000 کے قریب صرف ایک کالج میں آئی تھنک انرولڈ ہیں. ہمارے کالج کے اندر تقریباً 9
85 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انرول ہیں 5 پروگرام جیسے میں نے بتایا BS MS اور PhD. تو 5 میں. اور ایک اور آپ کو اچھی بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر یہ 2 نئے پروگرام تھے جو میں نے آ کر انٹروڈیوس کروائے. جی سر کون سے؟ ایک تو ہے جیومیٹکس کا MPhil MS جیومیٹکس جس میں ہماری یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی GIS ہے ریموٹ سینسنگ کی جو ہم بات کریں تو اس کا ماسٹر ڈگری پروگرام پاکستان میں سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے. ہمارے بعد پھر نسٹ نے اس کو اور نسٹ والے بھی ہم مجھ سے جو خٹک صاحب ہیں ان کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو کیوریکولم تھا وہ یہاں سے لے کر گئے اور دس از HEC ریکگنائزڈ پروگرام. سر ریموٹ سینسنگ کے بارے میں اگر آپ سے تھوڑی سی میں بات کروں کیونکہ آئی ایم فرام دا آرٹ بیک گراؤنڈ مجھے بڑا ایک دم سے انٹریگ کیا ہے یہ ریموٹ سینسنگ کی تو وہاں پر ہیریٹیج میں بھی بہت زیادہ اپلیکیشن ہے تو آپ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ٹو پرزرو دیٹ سرٹن ہیریٹیج کیونکہ اسکیننگ اینڈ سینسنگ اینڈ ٹریگنومیٹری. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں وہ آپ حیران ہوں گی کہ بھی ہمارے ایک جو سلیبس ہے اس کے اندر آرکیالوجی انٹروڈکشن ٹو آرکیالوجی کا بھی ایک سبجیکٹ ہے جو کہ یہی چیزیں ہیں. ابھی جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ حمید صاحب اس کے HOD ہیں ان کے ساتھ مل کر بھی ہم نے ایک پروجیکٹ کیا. یہ ابھی جو چکوال کے اندر آرکیالوجیکل کچھ جو نئی دریافت ہوئی ہے اس میں ہمارا بھی تھوڑی سی کنٹریبیوشن ہے. اور بالکل یہ ریموٹ سینسنگ کی وجہ سے ہم سیٹلائٹ سے بھی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیوگرافک انفارمیشن سسٹم جو ہے ہمارا جس کے اندر ہم پورے میپ تیار کر کے ڈرون سے 1 انچ ملی میٹرز تک کی جو ہے نا ہم ڈیجیٹل میپنگ جو ہے نا کر سکتے ہیں اور اینڈ دیٹ ول بی اور ہائیلی ایکوریٹ. میں نام تو نہیں لوں گا. ابھی 4 سال پہلے WWF میں میری ہی اسٹوڈنٹ ہیں وہ اب اربن یونین میں شی از دی مینیجر GIS. تو پہلے WWF میں تو ایک پروجیکٹ ہوا تھا سپریم کورٹ نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا تھا کہ انہوں نے فارسٹ پہ قبضہ کر کے تو نجائز وہ بنائے تو انہوں نے کہا جی اس کو آپ ڈیجیٹل میپنگ سے بتائیں کہ کتنی اب جنگل ہے تو جنگل پہ باؤنڈری کہاں پہ مارک ہونی ہے تو اس کو کیسے ہم کریں گے. تو اس کو ہم نے یہ کیا کہ کیونکہ میری ماسٹرز ریموٹ سینسنگ GIS میں یونیورسٹی آف ونڈزر کینیڈا سے ہے ٹھیک ہے جی. اور ہم نے لٹھا سے جو پٹواریوں کے پاس ہوتا ہے کہ جس کے اوپر پورے وہ ان کا میپ ہوتا ہے اس کو سکیننگ کر کر اور سیٹلائٹ امیج لیٹسٹ پروڈیوس کر کے اس کے ڈیٹا لے کر اس کا کمپیریزن کرتے ہوئے کہ آج سے 20 سال پہلے یہ باؤنڈری لائن یہاں پہ تھی یہ باؤنڈری لائن یہاں پہ آ گئی تو یہ بیچ میں یہ جتنا گیپ ہے یہ کہاں کیسے آ گیا. تو وہ ہم نے فائنڈنگ باقاعدہ دی جس کی بیس کے اوپر سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا کہ یہ جو باؤنڈری لائن ہے یہ واپس اسی جگہ پہ جائے جہاں پہ اوریجنل لائن پہ تھی. تو اس میں کئی ہزار کنال جگہ جو ہے وہ واگزار کروائی گئی. تو یہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے فائدے ہیں اور جس کے اندر کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز از دا پائنیئر کہ جس نے فرسٹ ڈگری یہ شروع کی. اچھا یوزلی ہم انوائرمنٹل سائنسز کو وہیں تک رکھ کے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ وہاں پر وہی ہم تو یہ کہتے ہیں بس جی یہ جو انوائرمنٹ پہ ہے یہ کوڑا کرکٹ اور اسی کے اوپر وہ بھی سر بڑا ضروری ہے ویسے. دیکھیے سالڈ ویسٹ کو جب تک ہم مینیج نہیں کریں گے تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک اور چیز جو اچھا اس کے اوپر تھوڑی سی ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر آپ لوگوں کا کوئی پروجیکٹس وغیرہ ہیں جو فنڈنگ بھی آ گئی یا پھر کچھ پلانس ہیں ایسے؟ جی نہیں ہم نے یہاں پہ کیے. میری ہی ایک اسٹوڈنٹ جو اس وقت یونیورسٹی آف لاہور کے اندر ڈاکٹر سونیا شی از اسسٹنٹ پروفیسر اس کی PhD میرے ساتھ ہے اور یہ سالڈ ویسٹ
کے اوپر پی ایچ ڈی کی. اوکے. اس کے اندر ہم نے یہ کیا کہ جتنے بھی آپ کے گھریلو ویسٹ تھی, ٹھیک ہے, اور خاص طور پر یہ ٹیٹرا پیک, جی, ٹیٹرا پیک کے جتنے بھی یہ آپ کے دودھ کے ڈبے اور جہاں پہ ہے نا جو پریزرو کرتے ہیں, اس ویسٹ کو ہم نے لے کر اس کو ہم نے آئل کے اندر کہ اس سے کتنا آئل نکل سکتا ہے وہ ہم نے نکال کر اس کے اوپر 4 پیپر ہمارے انٹرنیشنل اس کے اوپر پبلش ہوئے, اور اس کے اوپر ہم نے آئل بنایا کہ وہ اس آئل کو ہم کہاں کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بجائے اس کے موبلائل اور اس کے ہم نے اس ویسٹ سے اس کو اپنا یوز کرتے ہوئے کہ یہ والا آئل آپ یوز کرو. اسی طریقے سے ہم نے سیگریگیشن, ہمارے کالج کے اندر آپ کو 3 طرح کی بنز نظر آئیں گی. اچھا, ہاں, وہ آپ نے کر دیا یہاں پہ جو باہر کے جو باہر کے ہوتا ہے وہ بالکل یہاں پہ ہمارے کالج کے اندر ہے. اور ایک آئی تھنک لیٹر ہوتا ہے, دوسرے کینز ہوتے ہیں, ہم نے وہی نا پلاسٹک کو, کاغذ کو اور باقی ویسٹ کو علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے, لیٹر جیسے آپ کہہ رہے ہیں, انہیں ہم نے سیگریگیٹ کر دیا کہ یہاں پہ. اور ہمارے ابھی وہ جو پلاسٹک بوٹلز ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ نے وہی جو پلاسٹک بوٹلز ہے ان کو یوز کرتے ہوئے پودے اس کے اندر ورٹیکل پلانٹیشن. ارے واہ, کیا بات ہے. اب میں نے یہ آئیڈیا دیا تھا, دیکھیں ایز اے ریسرچر ہمارا کام ہے آئیڈیا دینا, امپلیمنٹ کرانا گورنمنٹ کا کام ہے. جی جی جی. جتنے اس وقت آپ کے انڈر پاسز ہیں, جی جی جی, آپ نے دیکھا ہوگا انڈر پاس سے گزرتے ہوئے, میٹرو پہ گزرتے ہوئے, بنجر بیابان, وہاں پہ انہوں نے کچھ پودے لگائے ہیں پلاسٹک کے اس کے اندر. اس پلاسٹک کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, اچھا. پلاسٹک بوٹلز جو ہیں آپ کی, جی جی, اس کے اندر وہ پودے لگا کے ہمارے یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں, ہم نے ورٹیکل جو ہے نا دیوار کے اوپر پلانٹیشن کروائی. تو یہ آپ سارے جو ہے اپنا انڈر پاسز کے اوپر اس پلاسٹک کو یوز کرتے ہوئے it doesn't really need the sunlight as well. نہیں, سن لائٹ تو آپ کو وہ ملتی بھی ہے, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے امپورٹ جو باہر سے کر کے گملے اور یہ سارے باہر سے آپ جو امپورٹ کر رہے ہیں, اتنا خرچہ کر رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی ویسٹ کو آپ اچھے کام کے لیے یوز کریں جس کو ہم. اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پلاسٹک ویسٹ کی اگر میں صرف بات کروں تو پوری دنیا کے اندر آپ حیران ہوں گی کہ اگر ایک مہینے کا پلاسٹک آپ اکٹھا کریں, K2 پہاڑ ہے نا جو, K2 پہاڑ 2 K2 پہاڑ اس پورے پلاسٹک کو اکٹھا کر کے اتنی بڑی وہ پائل بن سکتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے جو ابھی پلاسٹک ڈے کے اوپر انہوں نے پبلش کی ہے اس رپورٹ کے مطابق. اور اتنا ہم ویسٹ اس کو کر رہے ہیں. اسی پہ ہم نے الحمدللہ NRPUR کا ایک پروجیکٹ لیا ہے, مائکرو پلاسٹک. ابھی ایک سلوگن ہم نے دیا تھا جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ ہر پاکستانی پلاسٹک کھا رہا ہے. یس یس. اب مجھے کسی نے پوچھا کیسے کھا رہا ہے یہ پلاسٹک. ہم مچھلی کھاتے ہیں جی, مچھلی پلاسٹک کھاتی ہے. پلاسٹک کہاں سے جاتا ہے؟ ہمارے ندی نالوں میں جتنا ہے وہ دریاؤں میں جا رہا ہے. دریاؤں میں ہم مچھلی کو ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں. ابھی سردیاں آ رہی ہیں کہ جناب علی فریش مچھلی پکڑ کر کھائیں گے. ہم نے مائکرو پلاسٹک کے اوپر ایک پوری ریسرچ کی, 3 سال ہم نے لگائے اس کے اوپر, اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جتنا یہ پلاسٹک سنگل پلاسٹک بیگز ہم نالوں میں ڈال کر یہ سب دریاؤں میں جا رہا ہے. دریاؤں میں مچھلیاں سے کھا رہی ہیں. ہمارے پرندوں کے جو نسٹ ہیں, گھونسلے بنے ہوئے, اس کے اندر وہ پلاسٹک موجود ہے. بالکل, I have observed that. بالکل میں نے پرسنلی دیکھا کیونکہ نیو کیمپس میں بہت گرینری اور نیسٹ وغیرہ بہت زیادہ ہیں, تو you can witness that. ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ ہے انم, وہ اسی کے اوپر PhD کر رہی ہے.
کہ ہمارے برڈز کتنا یہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے. اور ہم نے مچھلیوں کا دیکھا, مچھلیاں اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں, اور مچھلیوں کو جب ہم کھا رہے ہیں تو وہی پلاسٹک ہم خود اپنے اندر لے کے. چلے یہ تو بڑی پرابلمٹک اور فکر مند ہونے والی بات ہے. تو اس کے اندر مطلب سولوشن اس کا ہے, موجود ہے, صرف ہمیں یہ ہے کہ اویئرنیس دینی, اویئرنیس جب تک. اور یہی ہمارا کام ہے جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ ایز اے ریسرچرز, ایز اے ٹیچر, ہمارا کام ہے کہ ہم نے یہ اویئرنیس دیں. بالکل صحیح. اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. جی تو بریک کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے اس بارے میں کہ کینیڈا والا سوال میرا بار بار سر رہتا جا رہا ہے, میں نے پوچھ کے چھوڑنا ہے آج آپ سے کہ کینیڈا کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور آپ گئے کیسے, کیونکہ اٹس ناٹ ایزی ٹو گو سم ویئر ایلس اسپیشلی ابراڈ. دیکھیں جی یہ 2000 کی بات ہے. 2000 میں ابھی ہم نے یہ انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹ کی بنیاد رکھی تھی. جی جی. تو یونیورسٹی آف کرٹن آسٹریلیا سے ڈاکٹر روتھر آئے. اوکے. انہوں نے آ کے ہمیں پہلے انوائرمنٹ کا بتایا کہ جناب انوائرمنٹل جیولوجی آپ پڑھا رہے ہیں لیکن انوائرمنٹل سائنس آپ شروع کریں. اچھا. پوری دنیا تو آگے چلی گئی ہے. اور ہم نے کہا جی کہ بھئی اچھا یہ اس کو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ بھئی ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اسسٹنٹ پروفیسر ہیئر. تو انہوں نے کہا جی کہ بھئی آپ پی ایچ ڈی کے لیے آئیں. تو میں نے پھر اپلائی کیا تو مجھے آسیڈ اسکالرشپ, ٹھیک ہے جی, وہ مجھے ملا. تو میں کرٹن کے لیے اپنا جو ہے نا سلیکٹ ہوا. اچھا ونڈرفل. وہاں پہ میں گیا 3 مہینے میں ڈاکٹر روتھر کے ساتھ کام میں نے کیا. ان دی مین ٹائم میں نے اپلائی کیا ہوا تھا یونیورسٹی آف واٹرلو میں. ٹھیک ہے. تو یونیورسٹی آف واٹرلو میں میرا جب ایڈمیشن ہوا اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے ٹیچنگ اسسٹنٹشپ اور ریسرچ اسسٹنٹشپ آفر کی. تو اس وقت تو انہوں نے ٹیوشن اسکالرشپ نہیں دیا تھا. تو پھر مجھے وہ ڈاکٹر روتھر نے سجیسٹ کیا کہ آپ یونیورسٹی واٹرلو جائیں کیونکہ اٹس ٹاپ 100 یونیورسٹیز. اچھا. ٹھیک ہے. اور وہ زیادہ بہتر ہے یہاں سے. تو پھر میں نے سوئچ کیا. میں نے کہا جی, اور الحمدللہ جب میں وہاں پہ گیا تو ابھی میرا پہلا ہی سیمسٹر تھا. تو یونیورسٹی آف ونڈزر کے ایک پروفیسر وہاں پہ آئے, ڈاکٹر کرس لاکھن. میری ایک پریزنٹیشن تھی, کانفرنس پیپر میں پڑھ رہا تھا, 3را مہینہ تھا. تو ان کو ایک ایسا اسٹوڈنٹ چاہیے تھا. ان کے پاس ایک پروجیکٹ تھا ساؤتھ امریکہ میں, گیانا کنٹری ہے, جارج ٹاؤن میں. تو ہی از لوکنگ سم اسٹوڈنٹ کہ جو پی ایچ ڈی میں انوائرمنٹل سائنس میں ان کے ساتھ کام کر سکے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریموٹ سینسنگ اور جی آئی ایس کا بندہ چاہیے تھا. تو آپ کی ڈیسٹنی بیسیکلی آپ کو آگے سے آگے بس وہ. اچھا. تو میرے جب انہوں نے بات کی تو میں نے کہا جی کہ میں تو یونیورسٹی آف واٹرلو میں ہے, تو یونیورسٹی آف ونڈزر کی رینکنگ کم تھی اس سے. اچھا. تو میں نے کہا جی میرے پھر جو وہاں پہ سپروائزر تھا تو انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ رینکنگ یونیورسٹی کی انڈر گریڈ تک تو بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے, لیکن گریجویٹ لیول کے اوپر آپ کا سپروائزر میٹر کرتا ہے کہ اس کی کیا what is the project you are doing. تو ڈاکٹر کرس اس نے کہا جی کہ اس وقت دنیا کا رینون جیوگرافر بھی ہے, ریموٹ سائنٹسٹ بھی ہے, اور 91 میں ہی واز دی ایڈوائزر ٹو یو ایس ملٹری. ارے واہ. تو جو جنگ ہوئی تھی جس میں فرسٹ ٹائم کروز میزائل سے اٹیک ہوا تھا کویت پہ, امریکہ نے جو کروز, تو وہ ان کا ایڈوائزر تھا, اور وہ ساری ریموٹ سینسنگ کے ذریعے انہوں نے. تو مجھے وہ بڑا اٹریکٹ کی. تو پھر اور اس کے ساتھ دوسری اٹریکشن یہ تھی کہ مجھے اس نے $1,000 پر منتھ ایز اے ریسرچ اسسٹنٹشپ دی. ارے واہ. تو اور کیا چاہیے سر. 35,000 پر ایئر جو ہے وہ میری انکم ایز اے اسٹوڈنٹ اس وقت تھی, آنی شروع ہو گئی. تو یہ ایک بڑی ایک اٹریکشن تھی. تو پھر اس سے پھر میں نے جو ہے نا ماسٹرز بھی وہیں سے کی, پی ایچ ڈی کی, اور 5 سال میں نے جارج ٹاؤن میں ہر سمر وہاں پہ گزارتا تھا. اچھا اسے یہ بالکل وہی بات ہے نا, اپلائیڈ پروجیکٹ تھا, بالکل. اور میرے اس سپروائزر کو یہ فائدہ ہوا
کہ ساؤتھ امریکہ کے اندر جتنے بھی وہاں پہ وہ لوگ ہیں وہ سارے ہمارے ایشین یا بلیک ہیں یا چائنیز ہیں. جی. تو جو گورا وہاں پہ جاتا تھا نا اسٹوڈنٹ, اس کی وہ ایکسیپٹنس بھی نہیں ہوتی, انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی, ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی. تو اب میں وہاں پہ میری جو سکن تھی اور باقی لوگ میں بیٹھا ہوا تھا ان کے درمیان, تو نہیں وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں امنا جنابلی گیانا کا نہیں رہنے والا. ارے واہ, انٹرسٹنگ. وہاں پہ ایک چھوٹا سا, یہ تو اٹ کین بی میڈ اے فلم ٹو کنورٹ اس کے اوپر جی وہاں پہ لٹل بنگلہ دیش ہے. ہاں اچھا. ہاں لٹل پاکستان ہے. واو. ٹھیک ہے, لٹل بنگلہ دیش, یہ سارے نام رکھے ہوئے ہیں ان جگہ کے ہیں. جو بنگالی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں انہوں نے لٹل بنگلہ دیش کے نام, اور مسلمان وہاں پہ کافی ہیں. جی جی. تو یہ ایک تھی. تو اس کے بعد الحمدللہ پھر میں یونیورسٹی آف ونڈزر کا فرسٹ مسلم اور فرسٹ پاکستانی ایشین اچھا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا گریجویٹ اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا. کیا بات. وہ میں نے الیکشن ون کیا, اور 1875 سے وہ یونیورسٹی ہے, اور 2005 میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا. تو 2005 تک آج تک کوئی اپنا جو ہے نا مسلم یا ایشین اس کا پریزیڈنٹ نہیں بنا تھا, یا گورا ہوتا تھا یا کالا ہوتا تھا. تو یہ بھی ایک الحمدللہ, اور آج بھی ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو ان کے, اور بینگ اے پریزیڈنٹ آئی واز دا ممبر آف دا بورڈ آف گورنر, سنڈیکیٹ کا ممبر تھا ان کا, ان کے 6 سال میں سینٹ کا ممبر رہا. تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ سیکھی کہ میں اپنی یونیورسٹی کو پاکستان جا کر کس طرح فائدہ دے سرو کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں وہاں پہ جتنی کمیٹیز کا ممبر ہوں, کافی میں نے چیزیں سیکھی ایڈمنسٹریٹیولی. تو جب میں اپلائی بھی کیے ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں آیا تو یہاں پہ میں نے تمام جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو عہدے ہیں سب پہ کام ایکسپیرینس کیا آپ نے. بالکل ایز اے کنٹرولر, ایز اے آر او, ایز اے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر. اینڈ یو ٹاٹ ان ونڈسر یونیورسٹی ایز ویل فار کوائٹ سم ٹائم. یا وہی نا, تو میں نے اپنا 2 سال جو وہاں پہ پڑھایا بھی ہے اس کا, اور 6-7 سال پڑھا, تو وہ جو ایکسپیرینس تھا وہ بڑا مجھے یہاں پہ فائدہ. اور یہی میں نے چیز کی ہے کہ یہاں پہ پروفیسر وہاں پہ آپ کو سٹائپنڈ دیتا ہے. صحیح بات ہے. یہ چیز میں نے آ کر یہاں پہ یہ جو ابھی پروجیکٹ کیا میں نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروائی. اور میرے اس یونیورسٹی میں میرے جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ 40,000 روپیہ پر منتھ اور 20,000 روپیہ پر منتھ میرے اس پروجیکٹ سے انہوں نے 2 سال تک ہم نے ان کو یہ سٹائپنڈ دیا. کیا بات. اور انہوں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی. بالکل. تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ. اور اسی طریقے سے میں جب یونیورسٹی آف اوکاڑا اور یونیورسٹی آف کوالیے کے ایز اے وائس چانسلر گیا تو میں نے وہاں پہ بھی یہ چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ دیں. اچھا. کہ ایک پروفیسر کے ساتھ جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھ رہا ہے اس وقت, تو اس کو ایز اے ٹی اے ٹیچنگ اسسٹنٹ جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے فار مارکنگ دی اسائنمنٹس. بالکل صحیح ہے. اگر ہمارا پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے, پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے تو انڈر گریجویٹ جو مارکنگ ہے وہ کر سکتا ہے. مارکنگ اس کے علاوہ ٹیچنگ ہے, پریکٹیکل کروا سکتا ہے. تو یہ اپنے جو ہے نا لیب کے اندر بالکل مجھے اف آئی ایم اے پروفیسر اور میں اب 2 یا 3 گھنٹے لیب میں رہنے کے بجائے میں اپنا ایک ڈیمانسٹریشن دیتا ہوں اور میں اپنے ٹیچنگ اسسٹنٹ کہتا ہوں جی باقی اب آپ نے اس کو کرنا ہے, کہیں پہ کوئی پرابلم آتا ہے تو یو شوڈ ٹاک ٹو می. تو وہ میرے ساتھ, تو یہ وہ جو ایکسپیرینس وہ میں نے یہاں پہ ٹرانسفر کیا. تو اس کا بہت فائدہ یہ ہوا کہ اب اسٹوڈنٹس کے اندر بھی یہ رجحان آ رہا ہے, اور وہ باقی پروفیسرز کو بھی کہتے ہیں کہ سر وہ سیس کے اندر تو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو اتنے پیسے مل رہے ہیں. بالکل سر, تو ہمیں کیوں نہیں. یہ جو مائل سٹون آپ نے اچیو کیا وہ تو اٹ کین شوڈ بی اپلائیڈ آل اوور دا یونیورسٹی اینڈ آل اوور ادر انسٹیٹیوٹ. اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جو اب ہمارے ٹیچنگ فیکلٹی میں پروفیسرز ہیں وہ بھی اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی فنڈنگ لیں
اس میں اب پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس اور ایم فل اسٹوڈنٹس کو انوالو کریں, بالکل ایسے ہی جی, اور ان کو وہ اسٹائپنڈ دیں. بالکل ایسے. تو یہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا کہ جو یہاں پہ کینیڈا سے جو میں نے سیکھا تو وہ میں نے یہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے, تو الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. چلیں ونڈرفل سر, لوکنگ فار مور انڈیورز ایٹ سم ادر اسپاٹ. جی تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اٹس اے ویری بیوٹیفل کیمپس. انٹرو میں بھی آپ نے دیکھا ویری کلین ویری گرین. ظاہر ہے انوائرمنٹل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ ہے, فیکلٹی آف جیو سائنسز کے ڈین ہمارے ساتھ ہیں. سر لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں پروگرام کے, اور اس میں دو بڑی سیریس ایشوز کے اوپر آپ سے رائے لینا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ کسی میری انوائرمنٹلسٹ فرینڈ جو کہ ابھی انڈسٹری میں کافی ہائی پوزیشن میں کام کر رہی ہیں, وہ آپ کی رائے جاننا چاہتی ہیں کہ جی پاکستان میں اس وقت پلاسٹک بوٹلڈ واٹر جو ہے وہ اس قدر شدت اختیار کر گیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر بھی شک ہونے لگ گیا ہے, فلٹرز پہ بھی شک ہونے لگ گیا ہے, اور ہر بیماری کو ہم پانی کے نام لگا دیتے ہیں. تو از اٹ اے میتھ جو کہ کریٹ کی گئی ہے یا ریالٹی ہے؟ بالکل آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیں ابھی یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروٹیکشن کی رپورٹ ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر 1 ملین پلاسٹک بوٹلز پر منٹس پرچیز ہو رہی ہیں. 1 منٹ میں 1 ملین بوٹلز جو ہے نا وہ پرچیز کر رہے ہیں ہم پانی کی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے ہیوج بزنس. جی 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 ٹھیک ہے, اور اس بزنس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ ہم. جی کہ وہ جتنا پلاسٹک ہے جو وہ بوٹلز بن رہی ہیں وہ کہاں جائے گا؟ دیٹ از دا پلاسٹک ویسٹ. جی اور اسی لیے دیکھیں پوری دنیا کے اندر ابھی آپ میں آکسفورڈ گیا, آکسفورڈ کے اندر جو ہاسٹل ہیں وہاں پہ باقاعدہ ٹیپ واٹر پہ انہوں نے لکھ کر لگایا ہے کہ دس از ڈرنکنگ واٹر. ٹھیک ہے جی, ٹیپ واٹر. ہم یہاں پہ اپنا, اب مجھے یہ صرف بتا دے کوئی کہ یہ جو پلاسٹک بوٹلز ہیں اس میں پانی آسمان سے آتا ہے؟ نہیں, انہی ٹوٹیوں سے ہی آتا ہے. انہی اپنا جو نا ٹیپ واٹر سے ہی اسے فل اپ کرتے ہیں, انہی ٹیوبلز سے یہ فل اپ ہوتا ہے جہاں پہ پلانٹ لگے ہیں. صرف چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ ہم نے اس کو ایک تو سمبل بنا لیا, اسٹیٹس سمبل. ٹھیک ہے کہ جناب پلاسٹک بوٹل جناب لیے ہم نے ہاتھ میں رکھی ہے تو جناب امیر بندہ ہوا, اور اگر ہم نے گلاس میں پانی پی رہے ہیں تو وہ کہتے جی غریب. تو یہ بالکل غلط ہے ایز اے انوائرمنٹلسٹ. ہاں صرف یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو گراؤنڈ واٹر ہے جہاں سے آپ پانی لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس کو آپ تھرو ٹینکس بھیجیں, گھروں کے اندر جتنا پانی آ رہا ہے وہ بھیجیں, اور اس کو آپ میک شیور کریں کہ بھی اس پانی کو ٹیسٹ ضرور کروا لیں. اچھا, ٹیسٹنگ کے لیے ہماری لیب انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے اپرووڈ لیب ہے. اچھا, کیمپس کے اندر اگر کسی نے, آپ کے توسط سے بھی میں یہ کر رہا ہوں, کسی نے کو پانی اپنا لیب میں ٹیسٹ کرانا ہو تو ٹیچر کمیونٹی کے لیے کیمپس کے لیے فری آف کاسٹ. ونڈرفل. اچھا, ٹھیک ہے جی, تو آپ کو اپنے گھروں کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے پاس جو پانی آ رہا ہے تو وہ کیسا ہے, وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اور لاہور کے اندر اب یہ ہے کہ جو ڈرنکنگ واٹر ہے وہ 700-800 فیٹ ڈاؤن جب ٹیوبل لگتے ہیں تو اس سے جتنا پانی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. صرف ہم نے یہ صرف دیکھنا ہے کہ چیزوں کو ہم آسان کریں. اب آپ گاؤں میں دیکھیں, گاؤں میں لوگ وہیں سے پانی پیتے تھے جہاں پہ اپنا نلکا لگایا ہوا ہے, کھالوں کا پانی پیتے تھے اور کوئی بھی بیماریاں نہیں تھیں. اب ہمارے پاس طرح طرح کی بیماریاں کہاں سے آئی ہیں؟ وہ اسی سے ہیں کہ ہم نے فریش چیز کو چھوڑ دیا, ہم نے ٹیپ واٹر کو چھوڑ دیا. ٹیپ واٹر, ہاں یہ دیکھیے کہ اگر ٹیپ میں زنگ لگا ہوا ہے تو ان چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہمارا کام ہے. بالکل صحیح. تو یہ بالکل اس کا کویسچن یہ ہے کہ پانی
बेशक बोतल में हो, बेशक गिलास में हो, बेशक वैसे हो, साफ़ होना चाहिए और उसके अंदर जो TDS है उसके मुताबिक pH ठीक हो तो यू कैन ड्रिंक इट। बिल्कुल सही। सर अब लास्ट क्वेश्चन अभी आज के प्रोग्राम का, क्योंकि माशाल्लाह गुफ्तगू इतनी ज़बरदस्त रही है कि मेरा वाइंड अप करने को दिल भी नहीं चाह रहा। अब हम इस अक्टूबर के महीने में बैठे हुए हैं जिसमें अब स्मॉग की आमद है, जैसे मच्छर की आमद होती है तो इसी तरह स्मॉग की भी। तो सर इसमें एक तो पाकिस्तान बल्कि लाहौर हाईली पोल्यूटेड में आ जाता है। जैसे ही आप इस्लामाबाद से मोटरवे पे आ रहे होते हैं तो हाफ वे तक बिल्कुल ठीक होता है, जैसे ही लाहौर करीब आता है तो यू सी द क्लाउड्स ऑफ स्मॉग। तो कोई प्रिवेंशन, जैसे आपने एग्रीकल्चर वेस्ट की भी एक वजह बताई, तो कुछ प्रिवेंशंस लिए जा रहे हैं कि इस साल हम थोड़ी सी कमी देख पाएंगे? जी, उसके अंदर देखें इस साल तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि अभी 3-4 दिन पहले बारिश जो हुई है जी। इससे बहुत फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ तो अक्टूबर के अंदर स्मोक बिल्कुल शुरू हो जाती थी बिल्कुल। हाँ। और ये अब इस बारिश का ये फ़ायदा होगा कि जितने भी हवा के अंदर जो पार्टिकुलर मैटर्स थे वो सारे बैठ गए। जी। तकरीबन 40 to 45% जो इस वक्त लाहौर में जो स्मोक का मौजू बन रहा है वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है। ओह अच्छा। उसकी जितना भी धुआं है ना, बेसिकली मैं आपके नाज़रीन के से बताऊं कि स्मोक है क्या। स्मोक इज़ द मिक्सचर ऑफ स्मोक धुआं एंड फॉग, जिसको हम आबी बुखारात कहते हैं। जी। अच्छा, सर्दियों के अंदर ये होता है कि आपका टेम्परेचर डाउन होता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी, हवा के अंदर बुखारात मौजूद होते हैं और जो हमारा एयर प्रेशर ये कम हो जाता है। जी। इसलिए हवा चलती नहीं है और जो हवा में मोहल्लक पार्टिकल्स हैं वो वहीं ठहरे रहते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर जब धुआं उसके अंदर शामिल होता है तो उन पार्टिकल्स के इर्द गिर्द वो केमिकल्स का एक कह लें कि भाई मिक्सचर बन जाता है। सही। जैसे ऐसे ही है कि अगर मैं इसकी मिसाल दूं कि ठंडे पानी का गिलास हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर में कि गिलास की बाहर वाली सतह के ऊपर वो नमी आ जाती है। तो अब अगर आप आटा उठाकर उसके ऊपर फेंकें तो आटा उसके साथ चिपक जाएगा और जब चिपकेगा तो उससे क्या होगा कि विजिबिलिटी जो है ना वो कम हो जाएगी। तो यही हवा में हो रहा है हमारे साथ कि उन आबी बुखारात के साथ ये धुएं के सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं ये चिपक जाती हैं और उसी से वो जब हम सांस लेते हैं तो वो जहरीले मादे हमारे अंदर जा रहे होते हैं, तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम भी हमारे पास शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। तो इसको गवर्नमेंट ने बड़े अच्छा ये अभी डिसीजन किया है कि उन्होंने कहा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद किया जाए और जुर्माना किया जाए। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन पे, इसी तरह भट्टों पे, इसी तरह फैक्ट्रीज के ऊपर और फसलों को जलाने के ऊपर, तो ये रोकथाम अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम स्मोक को इस साल कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। It's been a pleasure meeting you today and visiting your wonderful department। और सही मानों में आज मुझे एहसास हुआ कि हम किसी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तालीमी इदारे हमारी बहुत क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे मसाइल का हल कहीं ना कहीं ज़रूर निकलेगा। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं लाइट हाउस की नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।